شاہ محمد، اور آج کے میرے پوڈ کاسٹ کے جو مہمان ہیں اور وہ ان کی جو آواز ہے وہ دلوں کو چھو جانے والی آواز ہے، پاکستان کے معروف قوال شہریار صوفی قوال۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ شاہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو شہریار کا تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ قوالی نائٹ کروانا چاہتے ہیں، شادی کا کوئی ایونٹ کروانا چاہتے ہیں، منگنی کروانا چاہتے ہیں، یا اور کوئی سالگرہ کا پروگرام جس میں غزل گائیگی ہو اور قوالی نائٹ ہو، تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہریار صوفی جو ایک نوجوان ابھرتے ہوئے قوال ہیں، اور ان کی جو فیملی بیک گراؤنڈ کی اگر ہم بات کریں تو ان کے والدین دادا سب جو ہے وہ قوال فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، تو بہت ہی معروف کہ قوال ہیں یہ۔ ان کا جو خاندان ہے، جو ان کے بڑے ہیں، وہ صوفی برادرز کے نام سے جو ہے وہ جانے پہچانے جاتے ہیں۔ تو شہریار، میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ قوالی گائیگی کے اندر جو ہے وہ آپ نے کیسے قدم رکھا؟ شاہ صاحب، سب سے پہلے میں اپنے بڑوں کو ہی دیکھ کے میں نے ان کو فیل کیا، ان کے ساتھ جاتا رہا 12-13 سال کی عمر سے اپنے والد صاحب کے ساتھ، اپنے چاچو کے ساتھ، اپنے دادا کے ساتھ جاتا رہا بس ان کو دیکھ دیکھ کے۔ پھر خان صاحب نصرت فتح علی، ان کا سنتے سنتے، لیکن ہم نے جو اپنے والد صاحب سے سنا، ارمان جانی صاحب سے، ہمارے دادا کو دیکھا اسلم جانی صاحب کو، اور پھر میں نے چاچو کو فالو کیا، تو بس انہی کو دیکھتے ہوئے یہ ہر چیز میں اسی کو کوشش کر رہا ہوں کہ آگے لے کے اس صوفی ازم کو لے کے آگے چلتا رہوں۔ تو آپ کا یہ قوالی سے جڑا سفر جو ہے وہ رواں دواں ہے، الحمدللہ اور الحمدللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ خود انٹرسٹ نہ لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ زور زبردستی سے کوئی نہیں، آپ کو ایسا لایا ہی ہو۔ ایسا ہی ہے شاہ صاحب۔ بات دراصل یہ ہے کہ مجھے انٹرسٹ ہوا ہی قوالی میں میری امی جو ہیں والدہ صاحبہ، انہوں نے مجھے پڑھایا الحمدللہ، والدین نے، لیکن میرا جو ہے شوق جو تھا وہ بیسکلی قوالی سے تھا، تو پھر میں اس کے اندر ان ہو گیا الحمدللہ، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے بڑوں کا نام آگے برقرار رکھیں، اور خود کا بھی الحمدللہ لے کے چل رہے ہیں چھوٹا سا۔ تو شہریار صوفی کے کچھ قوالی نائٹس کے ہم ایونٹس دیکھتے ہیں، تو پھر آگے بڑھتے ہیں۔ لوگوں نے کلپس دیکھے ہوں گے، یقیناً آپ بھی لطف اندوز ہوئے ہوں گے، اور شہریار جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب قوالی گا رہے ہوتے ہیں، اور جب یہ روحانی محفل جب ہوتی ہے، تو میں نے بھی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا کہ کس حد تک یہ جنون کی حد تک اس میں جو ہے نا انوالو ہو جاتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو اس حد تک جانا چاہیے کہ آپ اس کی ڈیپتھ تک جائیں اور اس کی گہرائی میں جائیں، تو پھر آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو بھی پروگرام ہے، ایونٹ ہے، اور لوگ بھی پھر اس کے ساتھ آپ کے ساتھ جھوم رہے ہوتے ہیں اور انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو صوفیانہ کلام، آپ کے تھوڑا سا مجھے بیک گراؤنڈ بتائیں گے کہ کس طریقے سے اسٹارٹ ہوا، کیسے ہوا؟ شاہ صاحب، میں نے ابھی جیسے کہا کہ میں بچپنے سے 12-13 سال کی عمر سے ابا کے ساتھ دادا کے ساتھ جانے لگا تھا، اور بھی ٹور ہندوستان گیا، اور دبئی گیا، امریکہ میں بھی، ساؤتھ افریقہ میں بھی شوز ہوئے، تو یہ ہے کہ اس کو فالو کیا، اس کے بعد ان سے سیکھ لیا، اور بڑوں سے یہی سیکھا کہ صوفی ازم جو ہے وہ قوالی جو ہے روح کی غذا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ بھائی حضرت امیر خسرو سے یہ سلسلہ چلا، خواجہ غریب نواز جن کا اجمیر شریف میں دربار ہے،
اور ایسے بزرگان دینوں سے چلتا ہوا سلسلہ یہ آگے رواں دواں ہے، اور بس ہم بھی کوشش کر رہے ہیں اس کو لے کے چلنے کی. لوگ اپنے ایونٹس کراتے ہیں، بلاتے بھی ہیں، الحمدللہ بہت پیار دیتے ہیں پبلک، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. بس اس طریقے سے قوالی کو لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے بڑوں سے یہ سیکھا کہ بیٹا قوالی ایک جنون ہے، ایک غذا ہے روح کی. جب ہم اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں تو بس ہمیں اپنا پتہ نہیں ہوتا کہ بس ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ بس اب قوالی ہمیں جنون سے بس کرنی ہے، اور جن کا ذکر کر رہے ہیں پھر وہ خود ہی نبھا لیتے ہیں. بالکل، یہ تو ہے روحانی بالکل بالکل ایسے ہی کلام ہے. ایسے ہی. تو میں چاہوں گا تھوڑا سا لائیو بھی آپ گنگنا کے بتائیں. جی بالکل، میں سب سے پہلے 2 بول نعت شریف کے آپ لوگوں کو سناؤں گا. شہ مدینہ سنو التجا خدا کے لیے کرو مجھ پہ حبیب خدا، خدا کے لیے حضور گلشہ امید اب تو کھل جائے، اور تمہارے در کا گدا ہوں تو بھیک مل جائے جائے جائے. تو بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نواسوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی. ماشاء اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اچھا، میں آپ کا جو جنون دیکھا، اور ویسے تو ابھی تو خیر آپ بغیر میوزک کے، ساؤنڈ کے، آپ نے جو ہے جس طریقے سے کلام پڑھا ہے، میں تو سبحان اللہ ہی کہوں گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے مطلب جو اتنا جنون ہے، تو آپ کے استاد کون ہیں اور آپ کے سب سے قریب کون ہے، کس سے سیکھا آپ نے یہ؟ میں نے اپنے والد صاحب کو دیکھا اور میں نے اپنے چاچو کو دیکھا. ان دونوں کو ہی میں اپنا استاد مانتا ہوں. ویسے بڑے بڑے ماشاءاللہ آرٹسٹ ہیں، سنگر ہیں، ان سب کا ادب ہے، احترام کرتا ہوں، لیکن میں نے جن کو دیکھ کے سیکھا اور وہ میرے چاچا ہیں اور میرے والد صاحب. اچھا، اگر ہم فیملی سے ہٹ کر بات کریں جی، تو غزل اور قوالی میں خان صاحب نصرت فتح علی خان صاحب، اچھا، غلام فرید صابری صاحب، ان سب سے ان کو بھی سنا، ان کو بھی دیکھا. تو کیا بات ہے. تو شہریار صوفی ہمارے ساتھ تھے، اور آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا تھا تو اس کو آپ سبسکرائب بھی کیجیے گا، لائک بھی کیجیے گا. اور میں یہ کہوں گا شاہ صاحب، کہ میری ابھی ربیع الاول کے حوالے سے میں نے خیر آپ کو بتایا نہیں، ربیع الاول کے حوالے سے ایک بہت پیاری نعت آ رہی ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس نعت کی بھی جی جی بالکل. میں تو نادان تھا، دانست بھی کیا کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میری سرکار نے رسوا نہ کیا. تو ہر مومن کے دل کی آواز ہے شاہ صاحب، بالکل کہ جب بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سب کی بات بناتے ہیں، سب کا بیڑا پار کرتے ہیں، تو کیا دل سے آواز نکلتی ہے؟ میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے، کہ مدینہ میں بھی جاؤں، کہ مدینہ میں بھی جاؤں،
تیری نعت پڑھتے پڑھتے نبی جی تیری نعت پڑھتے پڑھتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے یہاں قوالی نائٹس ہو یا آپ کا جو بھی ایونٹ ہو وہ یادگار ہو، اور تو اس کے لیے شہریار صوفی صاحب کا نمبر ہم دے رہے ہیں نیچے، تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، ان کی ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے کہا کہ چاہے وہ شادی بیاہ ہو، میلاد ہو، غزل نائٹ ہو، قوالی نائٹ ہو، یا کوئی بھی ایونٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو شہریار صوفی کا نام یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.